السلام علیکم۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 چیزیں ہیں۔ اول کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوسرا نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا زکوٰۃ دینا۔ چوتھا حج کرنا۔ پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے کچھ اوپر 60 حصے ہیں، ان میں سے حیا بھی ایک ایمان کا ہی حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ مہاجر وہ شخص ہے جو خداوند تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اسرا کا بیان ہے کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مسلمان افضل تر ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے وہی مسلمان اچھا ہے اور اس کا ایمان سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کا اسلام افضل ہے؟ فرمایا، مساکین کو کھانا کھلانا، ہر شناساد غیر شناساد شخص سے سلام کرنا۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا جب تک وہ یہ عادت اختیار نہ کر لے کہ جو چیز وہ اپنے واسطے پسند کرے وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے واسطے پسند نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ دونوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے جس میں آدمی بہترین مال ان کی بکریاں ہوں گی اور اپنے دین کو بچانے کے غرض سے بکریوں کو لیے پہاڑوں پر پھرے گا تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم کیا گیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و نہ کہہ لے اور نماز زکوٰۃ ادا نہ کرے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو ادا کر لے تو انہوں نے اپنی جان و مال کو میری جانب سے محفوظ کر لیا۔ اسلام کے حق کے ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی شخص نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اور رسول پر ایمان لانا۔ اس سے عرض کیا، اس کے بعد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اس نے عرض کیا، پھر اس کے بعد پھر فرمایا حج کرنا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے سامنے دوزخ کو پیش کی گئی، میں نے اہل دوزخ میں زیادہ حصہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ ناشکری عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ خدا کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کے ساتھ تک احسان کرتے رہو، ایک تھوڑی سی اگر کوئی بات ہو گئی تو فوراً کہہ دیتی ہیں، تم سے کوئی نیکی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ہتھیار لے کر ایک دوسرے سے آپس میں مقابلہ کرے تو سمجھ لو کہ دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا دوشی ہونا حق بجانب ہے کیونکہ وہ خطاوار ہے، لیکن مقتول کا کیا خطا ہے؟ یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کی کیا خطا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کی خواہش کی تھی، مطلب جس کے اس کے ساتھ جنگ ہو رہا تھا اس نے بھی اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاق کی علامت یہ 3 چیزیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرے، اور جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم خدا کی خدانیت اور ملائکہ اور خدا کی ملاقات اور اس کے رسولوں کا یقین کرو، مر کر زندہ ہونے کو حق سمجھو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم صرف خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اطمینان سے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو یہ خیال کرو اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کیا ہے، خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم قیامت کے متعلق سوال کیا رہے ہو اس کی حالت سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں تم سے زیادہ اس کا حال نہیں جانتا ہوں۔ البتہ میں تم کو قیامت کے علاوہ علامت بتا دیتا ہوں۔ جو لونڈی سے اس کا مالک پیدا ہونے لگے، اونٹوں کو چرانے والے بڑے بڑے محل بنوانے لگے، قیامت کا علم ان 5 چیزوں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ کے سوا کسی شخص کو نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ جب اس کی تلاش کی گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لوگوں کو دین بتانے آئے تھے۔ حضرت نعمان ابن